جی عزیز طلباء، آج کی جو یہ ویڈیو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سال بھر کی محنت کا جو نچوڑ ہے وہ اسی لیکچر کے اندر، اسی ویڈیو کے اندر پوشیدہ ہے۔ دن رات پڑھنا، 24 گھنٹے پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے کس سوال کو کیسے حل کرنا ہے یہ ایک الگ فن ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی بیشتر طلباء کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سوال کو کیسے حل کرنا ہے۔ یہ جو آج کا لیکچر ہے یا آج کی جو ویڈیو ہے وہ 12ویں کلاس سے متعلق ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کس سوال کو حل کیا جائے تاکہ ہمارے جو نمبر ہیں اردو کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ آ سکیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے جو 12ویں کلاس کا اردو کا پرچہ ہوگا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ آبجیکٹیو یعنی معروضی کہلاتا ہے، دوسرا جو حصہ ہے سبجیکٹیو یعنی حصہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جہاں تک حصہ معروضی کا تعلق ہے یہ 20 نمبر پر مشتمل ہے، جبکہ حصہ انشائیہ جو ہے وہ 80 نمبروں پر مشتمل ہے۔ جہاں تک حصہ آبجیکٹیو کا تعلق ہے یہ سوال نمبر 1 ہی کہلاتا ہے، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ حصہ آبجیکٹیو کے اندر جو پہلا ہی سوال ہوگا وہ ہے حصہ نثر سے MCQ صورت میں سوالات۔ 5 سوال حصہ نثر میں سے آئے ہوئے ہوں گے جو آپ کا سمارٹ سلیبس ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آیا یہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ مشقی سوالات میں سے آتے ہیں یا سبق میں سے بنا کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ جو سوال ہوتا ہے مشقی سوالات کی بجائے سبق میں سے بنا کر دیے گئے ہوتے ہیں، اور ممتحن کی پیپر سیٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حصہ نثر میں سے وہ سوالات دینا چاہے گا جو انتہائی مشہور ہوتے ہیں۔ مبہم قسم کے، عام قسم کے سوالات دینے سے وہ گریز کرتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حصہ نثر ہے، جو سمارٹ سلیبس میں اسباق شامل ہیں، زیادہ تر انہی کو غور سے دیکھا جائے۔ اب اسی سوال کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ رموز اوقاف میں سے 5 سوال پیپر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، 1 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے۔ جہاں تک رموز اوقاف کا تعلق ہے 10 رموز اوقاف آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان 10 رموز اوقاف میں سے جو بنیادی چیز ہے، جس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، جس بات پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ کس کی کیا علامت ہے، کس کی کیا تعریف ہے۔ پچھلے بلکہ اس کے پچھلے سال ایسا بھی ہو چکا ہے کہ 3 سوال بلکہ 4 سوال مسلسل DG خان بورڈ کے اندر صرف اور صرف علامتوں سے متعلق ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 رموز اوقاف جو ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائیں، پھر اگر کوئی ایسا فقرہ بھی پیپر میں آیا ہوا ہوگا جو مثال کے طور پر ہوگا تو خود بخود طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کون سی علامت آ سکتی ہے۔ مختصر طور پر جہاں تک رموز اوقاف کا تعلق ہے، جو 10 رموز اوقاف ہیں اس کی علامتوں کو یاد کریں اور کس کی کیا تعریف ہے، یہ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اسی سوال نمبر 1 کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہے مطابقت اور حروف کے پیش نظر جملوں کی درستی۔ یہ بھی 5 نمبر پر مشتمل سوال ہوتا ہے۔
ہوتا یوں ہے کہ 3 جو فقرے ہوتے ہیں وہ مطابقت کے اصول میں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو 2 فقرے ہوتے ہیں آخری وہ مختلف حروف میں سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، یہ پارٹ فرسٹ کی طرح تذکیر و تانیث کے حوالے سے نہیں ہے۔ جو مطابقت کے اصول ہیں 15، 16، 17، 18 تک جو آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، تقریباً ہر کتاب کے اندر وہ جو اصول ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو وہ ذہن نشین ہوں گے، یاد کر لیں گے، تو یہ سوال انتہائی سادہ ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ہر طالب علم آنکھیں بند کر کے یہ سوال حل کر سکتا ہے۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی کا یہ بھی ازالہ کرتا چلوں۔ آنکھیں بند کرنا میں نے بطور محاورہ کے کہا ہے، یعنی اعتماد کے ساتھ آپ یہ سوال حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف اس سوال کو رٹا لگانے کی کوشش کی تو شاید آپ اس سوال کو مکمل طریقے سے حل نہ کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اسی سوال نمبر 1 کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہے مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال۔ جو مصادر آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں، ویسے تشکیل پاکستان جو سبق ہے، مشقی سوالات کے اختتام پر وہ تمام کے تمام مصادر موجود ہیں۔ جہاں تک اس آخری سوال کا تعلق ہے، یہ انتہائی سادہ ترین بھی ہے، آسان ترین بھی ہے، اور مشکل ترین بھی یہی سوال ہے۔ اگر اس سوال کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے تو اس سے زیادہ آسان ترین سوال کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر اس کو سمجھنے کی بجائے ذہن سے، عقل سے کام لینے کی بجائے صرف رٹا لگانے کی کوشش کی جائے تو یہ سوال انتہائی مشکل ترین بھی ہو جاتا ہے۔ اب مصدر کو آپ نے امدادی افعال کے اندر کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے؟ یہ جو مصدر ہوتا ہے ہمیشہ آخر میں آتا ہے، اس سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف، حصہ انشائیہ جو کہ 80 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہوتا ہے اور سوال نمبر 2 کہلاتا ہے، وہ ہے نظم کے اشعار کی تشریح۔ یہ جو سوال ہے 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ سوال پیپر میں یوں ہوتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ نمبروں کی تقسیم یوں ہوتی ہے 8 + 1 + 1، یعنی 1 نمبر شاعر کا نام، 1 نمبر نظم کا عنوان اور 8 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ بات میں کر رہا ہوں اپنے تجربات کی بنیاد پر کہ سالانہ پیپر کے اندر کافی ایسے پیپر ہوتے ہیں کہ طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نظم کے اشعار کی تشریح آیا اکٹھے کرنا ہوگی یا الگ الگ کرنا ہوگی۔ عزیز طلبہ، اگر آپ سالانہ پیپر کسی بورڈ کا بھی اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں جو نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے وہ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے 8 + 1 + 1، یعنی آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح الگ الگ نہیں مسلسل کرنا ہوگی، بلکہ یہ بورڈ کہتا ہے جو طالب علم نظم کے اشعار کی الگ الگ تشریح کرے اس طالب علم کی حوصلہ شکنی کی جائے، اسے اس سوال کے اندر کم سے کم نمبر دیے جائیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے پیپر ہوتے ہیں یہاں طالب علم عمومی طور پر غلطی کر جاتا ہے کہ نظم کے اشعار کی الگ الگ تشریح کرتا ہے۔ اب نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اس کے بعد تشریح کتنی ہونی چاہیے، تشریح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، تشریح کا مطلب ہوتا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا، اس کے اندر کوئی اختصار نہیں ہوتا۔ اور تشریح کرنے کے لیے چاہے وہ پیراگراف کی تشریح ہے، چاہے وہ غزل کے اشعار کی تشریح ہے، چاہے وہ نظم کے اشعار کی تشریح ہے، آپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو خوبصورت بنانے کے لیے، دلکش بنانے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں،
یعنی ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ ہیلپنگ اشعار لکھنا، اسی کے مطابق قرآنی آیت ہے، حدیث رسول ہے، کسی کا قول ہے، اس قسم کے حوالہ جات درج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ نظم کے اشعار کی ایک طریقہ کار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تشریح کرتے ہوئے اس کے اندر جو فنی خوبیاں ہوتی ہیں، فکری خوبیاں ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر تلمیح ہے، استعارہ ہے، محاورہ ہے، اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ تشریح کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ذکر کرنا ہوگا۔ دوسرا میرے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ تشریح کرنے کے بعد جو 2، 3 یا 4 پوائنٹ بنتے ہیں اس شعر کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، اگر انہیں نمبر وار لکھ لیا جائے تو اس سے آپ کو بہتر نمبر مل سکتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کم از کم آپ کو 1.5 پیج تک یا اس سے زیادہ کرنا ہوگی، اور تشریح کے لیے ضروری بھی ہے کہ کم از کم 3 پیراگراف بھی بنانا ہوں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس ترتیب کے ساتھ اشعار پیپر کے اندر موجود ہیں اسی ترتیب ہی سے آپ کو تشریح کرنا ہوگی۔ مثلا کوئی بھی 2 شعر ہیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ پہلے دوسرے شعر کی تشریح کریں اس کے بعد پہلے شعر کی تشریح کریں، آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے، بلکہ جو ترتیب موجود ہے پیپر کے اندر یا جس ترتیب سے شعر آئے ہوئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو تشریح کرنا ہوگی۔ اسی سوال نمبر 2 کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہے غزل کے اشعار کی تشریح۔ سوال پیپر میں یوں آتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ کسی شاعر کی ایک غزل میں سے 3 شعر پیپر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے اور 3 نمبر کی تشریح کا ایک شعر ہوتا ہے۔ یوں یہ جو سوال ہے 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اب غزل کے اندر آپ کو چھوٹ حاصل ہے، آپ کو اجازت ہے، جو 3 شعر پیپر میں آئے ہوئے ہیں پہلے جس کی تشریح کرنا چاہیں، جو آپ کو آسان شعر لگے، اچھے طریقے سے اس کی تشریح آپ کو یاد ہو، تیار ہو، آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ وہ پہلا شعر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، وہ تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح کرنے کے لیے غزل کے حوالے سے یہاں وہی اصول کار فرما ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہیلپنگ شعر لکھنا، قرآنی آیت، حدیث رسول، یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگی کہ آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں اسی کے مطابق شعر ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا شعر ہے اس کے اندر کتاب کی افادیت کی بات کی گئی ہے، میں مثال دے رہا ہوں ویسے، تو جو آپ ہیلپنگ اشعار لکھیں گے، ہیلپنگ باتیں لکھنا چاہیں گے، وہ بھی کتاب سے متعلقہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جو بھی شعر ذہن میں آ جائے، اچھا شعر کسی مشہور شاعر کا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو جو غیر معروف قسم کے شعراء حضرات ہوتے ہیں، 3rd کلاس قسم کے اشعار ہوتے ہیں جو رکشوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے، دیواروں پر لکھے ہوتے ہیں، ایسے اشعار لکھنے سے گریز کریں۔ اور شعر کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی صحت مند کا مطلب میرا یہ ہے کہ جس طرح شاعر نے شعر کہا ہے یا لکھا ہے اسی طرح لکھنا ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنا ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ایک مصرع شاعر کا جو دوسرا مصرع ہے اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے، تو کوئی بھی ممتحن ہوتا ہے ایسے اشعار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کے ہاں ذوق نہیں ہوتا اشعار یاد کرنے کے حوالے سے، تو غلط شعر لکھنے سے بہتر ہے کہ شعر نہ لکھا جائے۔ پھر شعر کی بجائے آپ قرآنی آیت، کسی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی کا قول لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہوتا ہے وہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح۔ یہ سوال 15 نمبروں پر مشتمل ہے اور نمبروں کی تقسیم یوں ہوتی ہے: 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے، جبکہ 10 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔
دو پیراگراف پیپر میں آئے ہوئے ہوں گے، آپ کسی ایک پیراگراف کی تشریح کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، اچھا لگے، جس کی آپ بہتر طریقے سے تشریح کر سکیں۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، یہاں 2 نمبر آپ کو مل گئے۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق، اس کی ہیڈنگ دیں۔ اب سیاق و سباق کتنا ہونا چاہیے، بورڈ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سیاق و سباق عمومی طور پر زیادہ سے زیادہ 9، 10، 11 سطریں کافی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ بورڈ کہتا ہے کہ ایسا طالب علم جو سیاق و سباق زیادہ لکھے اور اس کی تشریح پیراگراف کی اس سے کم کرے، ایسے طالب علم کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اب سیاق و سباق کے اندر محل وقوع کا اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر ممتحن آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے، بلکہ بورڈ یہ بھی کہتا ہے کہ اس طالب علم کو پورے نمبر بھی دے دیے جائیں۔ اچھا، اب محل وقوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ اس پیراگراف پر پہنچتے ہیں جو پیپر میں آیا ہوا ہے، اگر وہاں واضح کر کے لکھ دیں کہ تشریح طلب پیراگراف اسی مقام سے، اسی جگہ سے لیا گیا ہے، وہ اس کا محل وقوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں۔ تشریح کرنے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ اسی پیراگراف ہی کی تشریح کریں جو پیپر میں آیا ہوا ہے۔ ہم نے اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا ہے کہ طالب علم کیا کام کرتا ہے کہ پورے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ تشریح کے اندر لکھ دیتا ہے، جبکہ بورڈ کہتا ہے ایسے طالب علم کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اب تشریح کا مطلب یہ ہوا، یعنی وہ پیراگراف جو پیپر میں آیا ہوا ہے صرف اسی کی وضاحت کریں اور کوشش کریں 1.5 صفحے تک اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ ہیلپنگ جو اشعار ہیں، مختلف حوالہ جات ہیں، وہ بھی آپ کو درج کرنا ہوں گے۔ کوئی تلمیح آ گئی ہے یا کوئی محاورہ ہے، تشبیہ ہے اس پیراگراف کے اندر، یا تاریخی باتیں ہیں، تو ان تاریخی باتوں کی جو تفصیل ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ سیکنڈ کے اندر 2 ایسے اسباق ہیں، خاص طور پہ پہلی فتح سبق اور جو پہلا سبق ہے، اس کے اندر کئی تاریخی واقعات ہیں۔ اگر کوئی ایسا پیراگراف یہاں سے آ جاتا ہے، ان تاریخی واقعات کا جو پس منظر ہے وہ لکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہوگا پیپر کے اندر وہ ہے سبق کا خلاصہ۔ 2 خلاصے پیپر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جو بہترین خلاصہ ہوتا ہے جس میں آپ کو اچھے سے اچھے نمبر مل سکتے ہیں، وہ 1.5 صفحے تک یا ایک ورق 2 صفحے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اچھا، خلاصہ لکھنے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نظم کا خلاصہ ہے، چاہے وہ کسی سبق کا خلاصہ ہے، ترتیب وہی ہو جو ترتیب کتاب کے اندر موجود ہے۔ واقعات کے اندر، ترتیب کے اندر کوئی آپ کو رد و بدل نہیں کرنا ہوتا۔ خلاصہ ایسے لکھا جائے کہ شروع سے لے کر آخر تک، آخری پیراگراف تک، آخری بات تک تمام باتیں آ جائیں، لیکن اختصار کے ساتھ۔ یہ جو خلاصہ ہوتا ہے کسی بھی سبق کا 1/3 یا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہوگا وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ زیادہ سے زیادہ 5، 6، 7 سطریں کافی ہوتی ہیں، لیکن نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہی ترتیب ہو، اسی ترتیب سے خلاصہ لکھا جائے جس ترتیب کے ساتھ اشعار کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہاں آپ کو پورے 5 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم سوال جو 20 نمبر پر مشتمل ہے وہ ہے مضمون کا۔ 3 مضامین پیپر میں آئے ہوئے ہوں گے، کسی ایک مضمون پر آپ کو لکھنا ہوگا۔ خود بورڈ اس سوال کے متعلق کہتا ہے کہ کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی یہ جو مضمون ہے کسی بھی شکل کے اندر، کسی بھی صورت میں 4 صفحات سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس سوال کے اندر آپ کو مجموعی طور پر نمبر دیے جاتے ہیں، لیکن ممتحن کے ذہن کے اندر اس سوال سے متعلق وہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو نمبر دیتا ہے۔ جو پہلا حصہ ہوتا ہے کسی بھی مضمون کا وہ تمہید ہوتا ہے۔ اب تمہید کیا ہے؟ یعنی آپ کو اس کا تعارف کرانا ہوگا۔ مثلا کمپیوٹر پہ آپ لکھ رہے ہیں، کمپیوٹر ہے کیا،
اس کی تعریف کیا ہے اس کی وضاحت کرنا ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس مضمون کا، جو کہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب نفس مضمون کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہوگا؟ جتنا آپ کے پاس مواد ہے، جتنی معلومات ہیں، جتنی وضاحت آپ کے پاس ہے، جتنا علم آپ کے پاس ہے، اسی حصے کے اندر آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ ہاں، کوشش آپ لوگ یہ بھی کریں گے کہ مضمون کا آغاز کسی شعر سے کیا جائے اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی کسی شعر سے کیا جائے۔ یہاں بھی آپ کو مسلسل پیراگراف بنانے ہوں گے۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہوتا ہے اختتامیہ کا ہوتا ہے، چونکہ کچھ ایسے بھی مضامین ہیں ان کی افادیت بھی ہے اور ان کے نقصانات بھی ہیں۔ آپ کو دونوں حوالوں سے بحث کر کے پھر کسی ایک نتیجے پر پہنچنا ہوگا، کسی ایک بات پر متفق ہونا ہوگا کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں یا اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو مضمون کا اختتامیہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے وہ ہے خط کا۔ افسوس یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے تقریباً ہر بورڈ نے اس کی ممانعت کی ہے کہ از کمرہ امتحان اس ترکیب کو نہ لکھا جائے، چونکہ یہ ترکیب سرے ہی سے غلط ہے، لیکن اکثر و بیشتر پیپر کے اندر یہی غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ از کمرہ امتحان کی بجائے امتحانی مرکز یا امتحان گاہ لکھیں، یعنی ان 2 تراکیب میں سے کسی ایک ترکیب کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ یہ امتحانی مرکز کی جو ترکیب ہے صفحے کے آغاز سے شروع سے آپ کو لکھنا ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری سطر ہے وہاں تاریخ لکھنا ہوگی، اور صحیح تاریخ لکھنے کا بھی ایک الگ سے نمبر ہوتا ہے، چونکہ 4 نمبر خط لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اور 6 نمبر نفس مضمون کے ہوتے ہیں، اور صحیح تاریخ اگر آپ نہیں لکھیں گے جس طرح اردو میں لکھتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو 1 نمبر نہیں مل سکتا۔ پھر اس کے بعد تیسری سطر پہ صفحے کے درمیان میں جس سے آپ مخاطب ہیں، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اس کو مختصر الفاظ میں، مختصر القاب و آداب میں اس سے مخاطب ہونا ہوگا۔ کوئی وضاحت، لمبے چوڑے جو القابات ہوتے ہیں وہ دینے سے آپ گریز کریں گے، اور اس کے فوراً بعد جس سے آپ مخاطب ہیں، جو ندائیہ کی علامت ہوتی ہے، اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب خط کتنا ہونا چاہیے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ جب خط آپ اختتام کرنا چاہیں گے، بالکل صفحے کے آخر میں دوسری سائڈ پر جا کر، بائیں سائڈ پر جا کر، اگر دوست کو خط لکھا ہے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا شکر گزار، آپ کا مخلص، لیکن یہ جو الفاظ آپ ملا کر نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ نے یہ الفاظ ملا کر لکھے ہیں تو یہاں 1 نمبر آپ کو نہیں مل سکتا، اور جہاں آپ نے اختتام کیا ہے، آپ کا دوست لکھا ہے، آپ کی سہیل لکھی ہے، آپ کا ہمدرد لکھا ہے، آپ کا مخلص لکھا ہے، اس سے اوپر والی جو سطر ہوگی جوابی القاب و آداب کا ہونا ضروری ہے، چونکہ عمومی طور پر آدھا نمبر جوابی القاب و آداب کا ہوتا ہے، اور جو آدھا نمبر ہوتا ہے وہ اختتامیہ کا ہوتا ہے۔ وسلام، چھوٹے بھائی کو پیار، ابو کو سلام، اس قسم کے القاب و آداب یا باتیں لکھنا، جوابی القاب و آداب انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ خط کو اتنا تفصیلی نہیں ہوتا، بس 1.5 صفحہ جو ہوتا ہے، 3-4 پیراگراف جو ہوتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں، خط لکھتے ہوئے اگر کوئی ساتھ آپ ہیلپنگ باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، مثلا تعزیت کا خط ہے، قرآنی آیت لکھتے ہیں، موت سے متعلقہ کچھ اشعار لکھ دیتے ہیں، ایک آدھ شعر کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ تو 1.5 صفحے تک خط کا ہونا ضروری ہے۔ امید کامل ہے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے اردو میں اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔